الحمد للہ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا کما امر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وقال اللہ تعالی فی مقام آخر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید مت گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔
وقت چونکہ بہت تھوڑا ہے، ہمارا موضوع چل رہا ہے جمعہ کے بیانات میں قصص الانبیاء کا، لیکن کسی وجہ سے ایک ماہ سے رک گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ ہم اس کو آئندہ چلائیں گے۔ آج میرے ذمے یہ لگایا گیا ہے کہ تقریباً تھوڑے سے وقت کے اندر یہ بیان کرنا ہے کہ حضور کا حج صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر بات ہے اتنا مختصر وقت، اور ان دوست نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ بہت ہی مختصر وقت دیا کہ اس کے اندر نہ اس سے کم ہو نہ اس سے زیادہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو انشاءاللہ خیر رہی تو آئندہ جمعہ ہم اپنا موضوع شروع کریں گے، لیکن آج چونکہ میں پابند ہوں، ان سے میں نے کہہ دیا تھا کہ اللہ نے توفیق دی تو میں آج کے جمعے میں کروں گا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دیں۔ مجھے یاد نہیں کہ کبھی اس سے پہلے میں کبھی اس موضوع پہ بولا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی پر سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں صدیوں سے۔ ان میں ایک کتاب ایسی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف حج پر لکھی گئی ہے اور عمروں پر لکھی گئی ہے۔ عمرے کے بارے میں تو ابھی خیر میرا موضوع نہیں ہے، نہ ہی وقت ہے، اس لیے میں چند باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں کروں گا، اور وہ بھی بالکل ابتدائی۔ جس کتاب کا میں ذکر کر رہا تھا اس کا نام ہے حجۃ الوداع و عمرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جس کا ترجمہ شہید ختم نبوت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا۔ یہ بات لگ بھگ سن 1976 کی ہے۔ وہ کتاب تو اب بھی ملتی ہے، بڑی شاندار بڑی جاندار کتاب ہے۔ کوئی بات اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، وہ کتاب آپ کی رہنما ہے، حجۃ الوداع و عمرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے حج کے بارے میں اس میں بڑی تفصیل ہے، حضور کے عمروں کے بارے میں بڑی تفصیل ہے، بڑی جامع ہے۔ اور اب تو اس کے اخیر میں ہمارے ایک مولانا عبد المجید انور تھے، غالباً فوت ہو گئے، جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے، ان کا ایک رسالہ بھی شامل کر دیا گیا ہے، آسان حج اور عمرہ۔ وہ ایک بڑی جامع شے بن گئی ہے۔ اگر آپ میں سے کسی حضرات کو اردو آتی ہو اس کو خرید لیں، لگ بھگ 500 صفحے میں پھیلی ہوئی ہے یہ کتاب، بڑی عمدہ۔ خیر، میں آج کے درس میں زیادہ تر اسی کتاب سے ہی مواد پیش کروں گا۔ ممکن ہے کہیں ضمن میں اور کتابوں کا ہوگا تو میں ذکر کرتا چلا جاؤں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اس کتاب میں جس بات پر بحث شروع کی گئی ہے، پہلے تو لگ بھگ 35 صفحات ہیں جو عربی اور اردو میں ہیں،
وہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، یعنی عربی میں حضرت کے تھے اور پھر اس کا ترجمہ ہے. وہ پورا خلاصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا مدینہ سے مدینہ تک تھا. دھیان میری طرف رہے، بات نہیں سمجھ میں آئے گی. اس کے بعد سب سے پہلی بحث اس باب میں جو علماء کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے. اس کے ساتھ ایک اور بحث جڑتی ہے، وہ بھی اسی باب میں علماء کرتے ہیں کہ حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی میں کون سے سن میں فرض ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا کون سے سن میں، آیا جس سن میں فرض ہو گیا اسی سن میں کیا یا بعد میں کیا، اگر بعد میں کیا تو بعد میں کیوں کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کن کن خوش نصیبوں نے حج کیا. بات سمجھ آئی؟ میں کوشش کروں گا کہ بات جتنی عام فہم کر سکوں. پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے. آپ نے عام طور پر سنا ہوگا کہ ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے ہیں. اس کے جواب میں کیا لکھا جاتا ہے؟ ایک. یہ عام طور پر پیش کیا جاتا ہے، بلکہ ہم نے تو کئی تقاریر میں بھی سنا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا، تقاریر میں محتاط رہا کریے، کرنے میں بھی سننے میں بھی. یہ بڑا نازک مرحلہ ہے. کتاب میں تو چلیں ظاہر بات ہے، کتاب ہر شخص نہ لکھتا ہے نہ لکھ سکتا ہے، لیکن اب جس دور سے آپ اور ہم گزر رہے ہیں، میرے جیسے تقاریر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کمزور معلومات ہوتی ہیں ان کی، جس کی وجہ سے عام طور پر کہیں نہ کہیں وہ باتیں بھی کمزور کر جاتے ہیں، اور آپ اور ہم ان کو سنتے ہیں اور ان سے متاثر ہوتے ہیں. اگر پتہ نہیں آپ میرے بات مانیں نہ، بخیر بہرحال چھوڑے، میں دوسری طرف نکل جاؤں گا. یہ جملہ عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے، جبکہ یہ تفصیل اس طرح نہیں ہے. علماء یوں لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے، حضور نے ہجرت کہاں کی تھی؟ مدینہ میں. اور ہجرت سے پہلے حضور کہاں رہے ہیں؟ مکہ میں. کعبہ کہاں ہے؟ اور حج کہاں ہوتا ہے؟ مکہ مکرمہ میں. اور مکہ مکرمہ کے ارد گرد آپ جانتے ہیں حج پورا ہو جاتا ہے. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک زمانے سے پہلے سے ہوتا آ رہا ہے، بلکہ علماء نے تو بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ سب سے پہلا حج حضرت آدم نے کیا علیہ السلام. بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ خدا کا کوئی پاک نبی، کوئی پاک رسول ایسا نہیں گزرا جنہوں نے حج نہ کیا. تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہجرت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حج نہ کیا ہو؟ تھوڑا سا آپ سوچ کے بتائیے گا، کیا یہ ممکن ہے؟ دل مانتا ہے اس بات کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ رہے ہوں اور حج نہ کیا ہو؟ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بات یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، بلکہ بعض اکابر نے فرمایا حج کیے. ہاں، یہ اس میں بحث ہے کہ کتنے کیے. بعض اس طرف گئے ہیں کہ 2 کیے ہیں،
کتنے کیے ہیں؟ 2 کیے ہیں. اچھا بلکہ آپ حیران ہوں گے، امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ہجرت سے پہلے کوئی سال ایسا نہیں گزرا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہ کیا. یہی وجہ ہے کہ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے ہیں کوئی گن نہیں سکتا، صرف اللہ جانتے ہیں. ہاں اب آئیے اگلا مرحلہ جو عام طور پر یہ زد زبان عام ہے کہ 1 کیا ہے، اس پر علماء متفق ہیں کہ مدینہ طیبہ ہجرت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حج فرض ہو جانے کے بعد صرف 1 کیا ہے. اب بات سمجھ آئی؟ نہیں آئی؟ بات نہیں سمجھ آئی. اس لیے علماء نے یہ فیصلہ پیش کیا ہے متفقہ کہ جب حج فرض ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی ہے مدینہ، ہجرت کے بعد اور حج فرض ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 1 حج ادا کیا. اس پر کوئی بحث نہیں. بحث جو ہے وہ حج کے فرض ہونے، مدینہ طیبہ ہجرت فرمانے سے پہلے پر ہے. لیکن اس پر بھی ان علماء نے یہ نہیں کیا کہ کیا ہی نہیں ہے، فرمایا کیا ہے، تعداد میں اختلاف ہے کہ کتنے کیے ہیں. واللہ اعلم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اب دوسری بحث علماء اس باب میں کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حج کب فرض ہوا، حضور کی شریعت میں کب فرض ہوا. پہلے کی شرائع میں تو پتہ چلتا ہے گزشتہ انبیاء نے حج کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہجرت سے پہلے حج کیے، لیکن جب فرض ہوا حج اللہ کی طرف سے حضور پر، حضور کی امت پر، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تو پتہ چل گیا کتنے حج کیے، کب کیا. دیکھیں ان بعض باتوں کا تعلق ہوتا ہے علم سے، بعض کا تعلق ہوتا ہے سنت سے، اور بعض کا تعلق ہوتا ہے ذوق سے. مطلقاً ان کا یعنی انکار یا ان کی اہمیت سے نظر اندازی یہ صحیح نہیں. حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم جو کتابیں لکھی گئی ہیں نا، عام طور پر ان کا موضوع ہوتا ہے سیرت، اور اس کا جو مفہوم بنتا ہے نا وہ یہ بنتا ہے حضور نے کیا کیا صلی اللہ علیہ وسلم، کس بات میں، کس عمل میں حضور نے کیا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. سیرت کی کتابیں اس کو واضح کرتی ہیں. آپ اور ہم پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کی کوشش کرتے ہیں، اور کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، خدا کے نبی میں انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے. آج کوئی اگر حج کرتا ہے وہ حضور کی سیرت کو سامنے رکھے گا کہ حضور نے حج کیسے کیا. لیکن آپ کے اور ہمارے ملک میں ایک ایسے عالم بھی گزرے، اس وقت یہ خطہ پاکستان نہیں کہلاتا تھا، پاکستان کے بننے سے پہلے کے وہ عالم ہیں، گزر گئے. انہوں نے ایک کتاب حضور کی سیرت پر ہی لکھی ہے، لیکن نکھار تھوڑا اور بدلا ہے کہ کتابیں پہلے یہ بتاتی آ رہی تھیں حضور نے کب کیا کیا، حضور نے کیا کیا. میرے ساتھ اگر کہہ دیں حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، جب جن عالم کی میں بات کر رہا ہوں جب وہ آئے ہیں انہوں نے عنوان کو بدل کے ذرا اور کھولا ہے کہ حضور نے کب کیا کیا. بڑی عجیب کتاب ہے. اس کتاب کا نام ہے عہد نبوت کے ماہ و سال.
کیا نام ہے عہد نبوت کے؟ ماہ و سال. حضور نے کس مہینے میں کیا کیا، حضور نے کس سال میں کیا کیا، حضور نے دن میں کیا کیا، رات میں کیا کیا. بڑی عجیب کتاب ہے. اس میں اس پر ایک بحث ملتی ہے کہ حضور پر حج کب فرض ہوا. میں خیر اس کتاب کے حوالے سے یہ بات نہیں پڑھ رہا ہوں، میں حجۃ الوداع کے ہی کتاب جو ہے اسی کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں. وہ تو ویسے ضمناً بات آئی تو میں نے کتاب کا تعارف کرا دیا. اگر آپ میں سے کسی کو ذوق ہو وہ کتاب منگوا لیں، کراچی میں ملتی ہے، عام ملتی ہے. عہد نبوت کے ماہ و سال، بڑی بہترین کتاب ہے. ایک بس پڑھتے جائیں گے آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ حضور نے کب کیا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. جب حجۃ الوداع میں دوسری بات یہ بحث اس پر کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حج فرض کب ہوا. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ، یہ غالباً 10ویں صدی کے مجدد گزرے ہیں. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے 11 اقوال پیش کیے ہیں کہ حضور پر حج کب فرض ہوا، حضور کی امت پر حج کب فرض ہوا. کتنے اقوال پیش کیے ہیں؟ 11. لیکن علماء محققین نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ حضور پر، حضور کی امت پر حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا ہے. کون سی ہجری میں ہوا ہے؟ چلتے چلتے ایک بات ذہن میں رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے کب پردہ فرمایا؟ سن یاد ہے؟ بتا دوں. سن 11 ہجری میں. کب؟ سن 11 ہجری میں. جب سن 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو محققین کے فیصلے کے مطابق حضور کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کی کتنی مدت پہلے حج فرض ہوا؟ 2 سال پہلے. ایک بات، کچھ علماء نے پہلے کے سن بھی لکھے ہیں. بعض نے سن 6 ہجری لکھا ہے، بعض نے سن 5 ہجری بھی لکھا ہے. لیکن علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے ان دونوں کے ساتھ اتفاق نہیں کیا، اور دوسرے اکابر نے بھی اتفاق نہیں کیا. وہ یہ فرماتے ہیں کہ سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا. خود اس حج میں حضور تشریف نہیں لائے. پتہ چلتا ہے سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا، لیکن حضور سن 9 ہجری والے حج میں تشریف نہیں لائے. سن 11 ہجری میں تو حضور اس دنیا سے پردہ فرما گئے. حضور نے خود حج کیا سن 10 ہجری میں صلی اللہ علیہ وسلم. کون سے سن میں کیا ہے؟ اس لیے وہ علماء فرماتے ہیں اگر سن 5 ہجری یا سن 6 ہجری میں حج فرض ہوا تھا تو پھر 4-5 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار نہ کرتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حج ادا کر لیتے. لیکن وہ قول زیادہ پکا اور پختہ لگتا ہے کئی اور وجہ سے، اور ایک اس قرینے کی وجہ سے بھی کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس پر علماء متفق چلے کہ سن 10 ہجری میں حضور نے حج کیا، تو پھر یہ قول زیادہ پکا لگتا ہے اس قرینے کی وجہ سے بھی کہ حج فرض کون سے سن میں ہوا؟ سن 9 ہجری. بات سمجھ آئی؟ نہیں آ رہی بات سمجھ آپ لوگوں کو؟ ویسے تو مہینے بعد میرا خیال میں میرا بیان سن رہے ہو، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ تو اس لیے تھوڑے ذرا جاگ جایا کرو سنتے وقت. آپ جاگو گے تو میں بھی جاگ جاؤں گا، آپ سو جاؤ گے تو ہم بھی سو جائیں. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. تیسری بات، وہ تو خیر اسی کے ساتھ آ گئی. تیسری بات یہ بحث کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے سن میں پھر حج کیا. وہ اس کے ساتھ ہی جوڑ دیا، وہ میں نے بیان بھی کر دیا، ابھی بیان کیا. کون سے سن میں؟ سن 10 ہجری میں.
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا سے پردہ کون سے سن میں فرمایا؟ سن 11 ہجری میں. بس حج ادا کرنے کے بعد بہت مختصر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں گزارا. بلکہ میں نے سورہ اذا جاء نصر اللہ کا تھوڑا سا حصہ پڑھا تھا ابتدا میں. علماء نے لکھا ہے کہ وہ اسی دوران ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے تھے کہ اب جانے کا وقت قریب ہے. بہرحال وہاں تک تو خیر ہم پہنچ ہی نہیں سکتے اس 5-7 منٹ میں. اگلی بات سنیں. علماء یوں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کا سفر فرمایا وہ اسی مہینے کا ہم نام تھا. اس مہینے کا نام کیا ہے؟ اسلامی نام بتاؤ, اسلامی کیلنڈر کا. اگست نہیں مت بتائیے گا. ویسے اتفاق ہے یا میرا تجربہ ہے, پتہ نہیں آپ مانے یا نہ مانے, ہمارے والوں کو ماہ رمضان کا نام آتا ہے, اس کے سوا باقی 11 کا کوئی نہیں آتا. ماہ رمضان کا چاند کب آیا اور خاص طور پر کب جائے گا یہ پتہ ہوتا ہے, باقی اللہ کا فضل ہے. جی ہاں, ذوالقعدہ. بعض اس کے تلفظ زیر کے ساتھ بھی کر دیتے ہیں, بہرحال کوئی بات نہیں. میرے ساتھ مل کے کہہ دو ذوالقعدہ. یہ اسلامی کیلنڈر کا 11واں مہینہ ہوتا ہے. اگلا مہینہ آنے والا کون سا ہے؟ یہ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہوتا ہے, اور محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہوتا ہے. آگے سنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سن 9 ہجری آئے. حضور نے حضرت ابوبکر صدیق کو بھیجا, خود تشریف نہیں لے کے گئے. اچھا, بعض اکابر نے یہ بھی فرمایا کہ حضور سن 9 ہجری میں کیوں نہیں تشریف لے گئے, تو بعض علماء نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ اصل میں سن 9 ہجری کا جو حج ہے وہ ایسا ہے, اس میں یہودی بھی آئے, اس میں مسلمان بھی آئے, اس میں مکے کے مشرک بھی آئے, اس میں مسلمان بھی آئے, اس میں سارے یہ اکٹھے ہوئے تھے. حضور اس میں تشریف نہیں لائے, بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا. حضور کی طرف سے اس مقام پر اعلان کیا گیا, کیا؟ انما المشرکون نجس. مشرک کیا ہیں؟ پاک ہیں کہ پلیت ہیں؟ مل کے بولو. انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. یہ اعلان حضور کی طرف سے ہوا, آج کے بعد, اس حج کے بعد کوئی مشرک حج میں نہیں آئے گا, کوئی برہنہ شخص حج میں نہیں آئے گا. یہ اعلان حضور کی طرف سے کیا گیا. صحابہ نے حج ادا فرمایا, باقی جو لوگ گئے تھے وہ بھی. اچھا, اور باقاعدہ علماء نے لکھا ہے کہ اس حج جو سن 9 ہجری میں ہوا ہے, تاریخ عالم میں اس کی مثال نہیں ملتی, نہ پہلے نہ بعد. اب جب سن 10 ہجری آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی میں ذوالقعدہ کا مہینہ آیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ اعلان فرمایا, اعلان کروایا کہ خدا کے نبی اس سال حج کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے, جمعہ آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھایا. جمعے کے بعد کون سا دن آتا ہے؟ ہفتہ. علماء نے لکھا ہے کہ ہفتے کا دن آیا. ایک عالم نے جمعرات بھی پیش کی ہے, لیکن شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ساتھ اتفاق نہیں کیا, بلکہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے ساتھ اتفاق کیا ہے کہ جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں مدینہ طیبہ میں گزارا, اور پھر جب ہفتے کا دن آیا ظہر کی نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پوری پڑھائی. پوری سے مراد کیا ہے؟ میری طرف توجہ دیں. ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 4. اور مسافر کتنی پڑھیں گے؟ 2. میں نے صرف اشارہ کیا ہے, پتہ نہیں میں وہاں تک پہنچوں گا کہ نہیں, کہ کیوں کیا ہے. آگے سن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتیں ظہر یعنی ظہر پوری پڑھائی اور پوری ادا فرمائی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مدینہ طیبہ سے حج کے سفر کی ابتدا کی. لوگ بلکہ آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں حضور کی زندگی پر، لوگ والہانہ انداز میں آئے. بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کوئی شخص جس کو حضور کے سفر حج کی اطلاع ملی ہو وہ نہ آیا ہو، ایسا نہیں ہو. بلکہ یہاں تک سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو حضور علیہ السلام درمیان میں تشریف لائے، لیکن ارد گرد آگے پیچھے جہاں تک انسان کی نظر جاتی تھی لوگوں کے سر ہی سر تھے. ہر شخص یہ چاہتا تھا میں خدا کے نبی کے ساتھ حج کروں. آج دیکھیں کتنے لوگ ہیں وہ تمنا کرتے ہیں کہ ہم ماہ رمضان میں زندگی میں کم از کم ایک عمرہ کریں. کیوں؟ حضور نے فرما دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پاک زندگی میں کہ جس نے ماہ رمضان میں عمرہ کیا وہ یوں سمجھے اس نے اللہ کے نبی کے ساتھ حج کیا. ہر شخص کی یہ تمنا ہوتی ہے. آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو ان کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک وجود کے ساتھ مل رہے تھے، وہ کیسے رہ سکتے تھے؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ان لوگوں کو گنا ہے. بعض اکابر اس طرف گئے ہیں کہ 1,14,000 لوگ آئے حضور کے ساتھ. اس زمانے میں بہت بڑی تعداد ہے. اس زمانے میں آبادی اتنی نہیں تھی جتنی اب ہے دنیا کی. 1,14,000. اچھا پھر بعض دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ 1,14,000 جیسے غالباً علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 1,14,000 بھی اصل میں جب یہ چلتے رہے نا قافلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا، لوگوں کا، جب چلتے رہے تو لوگ کچھ مدینے میں اکٹھے ہوئے، کچھ راستے میں ملتے گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوا تو علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ یا دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت حضور کے حج والے لشکر کی تعداد 1,30,000 ہو گئی تھی. اور پھر علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اتنی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اس میں مکہ مکرمہ میں رہنے والے لوگ نہیں شامل اس تعداد میں، اور نہ ہی یمن سے آنے والے لوگ تھے. یہ وہ تھے جو حضور کے ساتھ مدینہ سے چلے یا راستے میں ملتے گئے. پتہ چلتا ہے حضور کے ساتھ جنہوں نے حج کیا وہ 1,30,000 سے بھی زیادہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور کی 9 بیویاں ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہ عنہن کتنی ساتھ آئیں حج پہ؟ حضور کی ایک بیٹی حج میں ساتھ حضور کے آئیں. اب وضاحت نہیں ہے کہ اب وقت نہیں ہے. حضرت فاطمہ، مل کے کہہ دیں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج میں حضور کے ساتھ تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماہ رمضان کے موقع پر یمن آقا نے بھیجا تھا کسی کام سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے سیدھا حضور کو مکہ میں ملے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم محدثین لکھتے ہیں جب مدینہ طیبہ سے نکلے اور جس دن حضور نکلے ظہر کی نماز حضور نے پڑھائی اور خطبہ دیا، بیان کیا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقیت کی تعلیمات دی ہیں. مواقیت کس کو کہتے ہیں؟ سوچ لیں بھائی، آخر اتنی مدت سے تقریریں سنتے رہے، یہ مشورے دینے تو بڑا آسان ہے نا کہ جی بس نرم نرم تقریریں کرو، آسان تقریریں کرو، اتنی مشکل ہوتی ہیں تمہاری سن کے ہم پاگل ہو جاتے ہیں آدھے. جی آسان سنیں گے تو یہی تو حال ہے کہ مسلمانوں کو مواقیت کا بھی اب پتہ نہیں ہے. اب بتاؤں یا چھوڑ دوں؟ میقات لفظ سنا ہے یا نہیں سنا ہے؟ کس کو کہتے ہیں؟ جہاں سے حج یا عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی میقات مواقیت کی تعلیم دی امت کو کہ حج اور عمرے کا احرام کون کہاں سے باندھے گا. ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا آقا ہم کہاں سے باندھیں گے؟ مدینے میں حضور نے فرمایا ہم ذوالحلیفہ سے باندھیں گے. مدینے والوں کی میقات ذوالحلیفہ ہے. میرے ساتھ کہہ دیں کیا نام ہے؟ ذوالحلیفہ ہے. ذوالحلیفہ کہاں ہے؟
شہید ختم نبوت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، یہ مدینہ طیبہ سے 9 کلومیٹر پر ہے۔ کتنے کلومیٹر پر ہے؟ 9 کلومیٹر پر ہے۔ حضور ذوالحلیفہ تشریف لائے۔ کہاں تشریف لائے؟ ذوالحلیفہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا اس میں نے تھوڑی سی ایک علمی بحث ہے، وہ میں نے بالکل چھوڑ دی ہے کیونکہ اس کا وقت نہیں ہے، اشارہ اس لیے کر دیا ہے، ممکن ہے کسی نے پڑھی ہو تو وہ کہے گا کہ جی وہ حصہ کیوں چھوڑ دیا یا بھول گیا۔ نہیں، الحمدللہ مجھے یہ سب یاد رہتا ہے، لیکن ابھی وقت نہیں ہے، اس میں پھر کئی سوالات اٹھتے ہیں اور ان کے جوابات نہیں دوں گا تو آپ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ اب بس خلاصہ سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ تشریف لائے، صحابہ ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ مختصر یہ احرام کا غسل فرمایا۔ کیا کیا؟ احرام کا غسل۔ اچھا، چادریں باندھی، اور اس میں ایک بڑی علمی بحث ہے کہ حضور پر چادروں یعنی احرام کی نیت سے پہلے، احرام کی ابتدا سے پہلے حضرت عائشہ نے خوشبو لگائی تھی۔ اس میں ایک بڑی فقہی بحث چلی ہے کہ جو شخص احرام باندھے تو پھر کیا وہ خوشبو لگا سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لگائی گئی، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ محفل اب ان تفصیلات کی نہیں ہے، اب وہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر موقع دیا پھر کبھی، لیکن یہ سنیں بس خلاصہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو اچھا، علماء کی قبروں پر اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائیں، علماء نے تو یہاں تک کتابوں کو کھنگالا ہے کہ اس خوشبو کا نام کیا تھا۔ سعادت ہے یہ۔ اب صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، 2 رکعتیں ادا کی۔ کتنی؟ مل کے کہو۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ذوالحلیفہ میں بیٹھے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے حضور کی پاک زبان سے سنا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب حضور کا احرام بن گیا، اور صحابہ نے حضور کو دیکھا تو صحابہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، اللہ تعالیٰ منظور فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔